سوانح حیات خان معظم میر نصیر خان نوری رحمۃ اللہ علیہ 1749 تا 1794 ہجری۔ میر نصیر خان اول میر عبداللہ خان کا تیسرا بیٹا تھا۔ وہ بلوچی دنیا کا فقید المثال بلوچی رہنما کہلاتا ہے۔ نہ صرف عظیم رہنما، سپہ سالار اور اول العزم حکمران تھا، بلکہ ایک پاکیزہ شخصیت اور بزرگ انسان کی حیثیت سے بھی پوری بلوچی تاریخ میں ان کا نام آفتاب و ماہتاب کی طرح جگمگاتا رہے گا۔ وہ بلوچوں کے قومی اتحاد کا علم بردار تھا۔ اس نے پہلی مرتبہ بلوچی قومی شیرازہ بندی کا مستحکم و دیر پا نظام قائم کیا۔ اس کا دور بلوچوں کے بخت و اقبال اور عروج و ارتقاء کا دور تھا۔ وہ پہلا بلوچ حکمران تھا جس نے بین الاقوامی سطح پر دیگر اقوام سے تعلقات قائم کیے اور دور دور تک شہرت پائی۔ وہ نادر شاہ افشار کے ہاں 9 سال بند رہا۔ اس دوران زمانے کے نشیب و فراز اور حکمرانوں کے عروج و زوال کا مشاہدہ کرنے کا اسے موقع ملا۔ 20 نوعیت کے عملی تجربات سے بھی گزر چکا تھا۔ ایام اسیری میں میر نصیر خان کی ذہانت و فطانت اور جرت و دلیری کے یوں تو کئی واقعات ہیں، مگر درج ذیل واقعہ ان میں منفرد ہے۔ روایت ہے کہ ایک دن نادر شاہ افشار اور اس کا جرنیل احمد شاہ درانی محو گفتگو تھے اور کمسن میر نصیر خان بھی کہیں موجود تھے۔ نادر شاہ میر نصیر خان کو اسیر کہا کرتا تھا۔ مخاطب ہوا، اسیر آب خوردن بیار۔ نادر شاہ کا خاص مشکیزہ اس کے قریب اونچائی پر لٹکا ہوا تھا۔ کمسن میر نصیر خان نے دیکھا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا، بے دھڑک تخت طاؤس کو کھینچا، جوتوں سمیت اوپر چڑھا اور مشکیزہ اتار لیا۔ وہ اپنے ہی دھیان میں مگن برتن میں پانی بھرنے لگا۔ ادھر نادر شاہ تخت طاؤس کی بے حرمتی دیکھی تو آپے سے باہر ہو گیا۔ آگ بگولا ہو کر نیام سے تلوار کھینچی۔ قریب تھا کہ وہ میر نصیر خان کا سر قلم کر دیتا کہ احمد شاہ ابدالی موقع کی نزاکت بھانپ کر فوراً آگے بڑھا اور دست بدستہ عرض کی، حضور نصیر بلوچ کمسن اور نادان اور پھر شائع ذی وقار کا اسیر ہے، اس کو قتل کرنا شہنشاہ کے شایان شان نہیں۔ نادر شاہ کا غصہ قدرے ٹھنڈا ہوا، سخت لہجے میں میر نصیر خان سے پوچھا، اسیر اینچ کر دیں؟ میر نصیر خان نے برجستہ جواب دیا، ازیں سبب کے حکم نادری بود۔ اس طرح میر نصیر خان کی جان بچی۔ نادر شاہ نے احمد شاہ ابدالی سے کہا کہ یہ بلوچ بچہ مستقبل میں جلیل القدر رہنما بنے گا۔ اس کے بعد نادر شاہ نے کبھی میر نصیر خان کو اسیر کے لقب سے نہیں پکارا۔ میر نصیر خان نے دہلی کا قتل عام بھی دیکھا۔ محمد شاہ رنگیلا کی ذلت آمیز شکست بھی کلہڑوں کا انجام اس کے سامنے تھا۔ خود نادر شاہ افشار جیسے طاقتور قہرمان بادشاہ کی ہلاکت، ایسے حادثات اس کی آنکھوں کے سامنے رونما ہوئے اور اس نے پھر یہ دیکھا کہ نادر شاہ افشار کو عالم پناہ کہنے اور قورنش بجا لانے والا احمد شاہ ابدالی شاہ افغانستان بن گیا۔ اس نے ان واقعات سے بہت کچھ سیکھا اور اخذ کیا۔ اپنی بلوچی حکومت کی کمزوریاں اس کے سامنے تھیں۔ وہ خدا ترس اور دیندار انسان تھا۔ اسے اپنی قوم سے بے پناہ محبت تھی۔ وہ عوام الناس میں نصیر خان ولی کے نام سے معروف تھا۔ میر نصیر
خان اعظم نے قبائلی فوجی نظام کی بنیاد ڈالی، بلوچ پارلیمنٹ قائم کی، قوم کو ایک دستور العمل دیا جو شرع محمدی اور بلوچ روایات کا عظیم امتزاج تھا، دین اسلام کی ترویج و اشاعت کی، مملکت میں شرعی نظام رائج کیا، مسجدیں تعمیر کی، پابندی صوم و صلوات، ادائیگی زکوٰۃ اور دیگر دینی فرائضوں کے لیے سرکاری طور پر اقدامات کیے اور محکمے قائم کیے، غیر اسلامی رسوم یک قلم منسوخ کیے اور سچ مچ کا اسلامی معاشرہ صدیوں میں بلوچستان کی سرزمین میں دوبارہ قائم ہو گیا۔ میر نصیر خان نوری نے پورے دور حکومت میں تلوار ہاتھ میں لے کر بے شمار محاذوں پر شجاعت و بہادری کے کارہائے نمایاں انجام دیے۔ ذکریوں کے خلاف نصیر خان کی یورش نے احمد شاہ ابدالی کو مداخلت کا موقع فراہم کیا۔ وہ اپنے ذہن میں میر نصیر خان کو اپنا تابع حکمران تصور کرتا تھا۔ اس تصور نے اسے قلات پہ چڑھائی کی ترغیب دی، چنانچہ احمد شاہ نے قلات کا 40 دن کا محاصرہ جاری رکھا مگر ناکام ہوا۔ احمد شاہ ابدالی نے شاہ ولی خان بامزئی اور آخوند محمد حیات کے ذریعے صلح کی گفتگو شروع اور تحریری صلح نامے پر نتیجہ ہوا۔ صلح نامے کے نقاط یہ تھے: نمبر 1، خان قلات شاہ افغان کو کوئی خراج نہیں دے گا۔ نمبر 2، خان قلات آئندہ سان لشکر نہیں دے گا۔ نمبر 3، البتہ جب کبھی شاہ افغان کو اپنی حکومت افغانستان سے باہر لڑائی لڑنی پڑے تو خان قلات ایک دستہ لشکر امداد اس کو دیا کرے گا۔ نمبر 4، اس امداد کے عوض میں شاہ افغانستان خان قلات کو ایک مقرر رقم نقد، بارود وغیرہ اور اسلحہ جنگ دیا کرے گا۔ نمبر 5، شاہ افغانستان خان کے ریاستی معاملات میں مداخلت نہیں کرے گا۔ نمبر 6، خان کسی سدوزی شہزادے یا کسی اور افغان سردار کو جو حکومت افغانستان سے باغی ہو کر اس کے علاقے میں داخل ہو کسی قسم کی امداد یا پناہ نہیں دے گا اور نہ ہی افغانستان کے اندرونی معاملات اور تنازعات میں حصہ لے گا۔ نمبر 7، خان کے جو علاقے اس شاہ افغانستان کے قبضے میں آ چکے ہیں وہ خان قلات کو واپس کر دیے جائیں گے۔ نمبر 8، مندرجہ بالا شرائط پر خان حکومت افغانستان کو حکومت اعلیٰ تسلیم کرے گا، مگر میر نصیر خان اپنے آپ کو آزاد اور خود مختار حکمران خیال کرتا تھا۔ اس حیثیت سے وہ باطل کے خلاف برسر پیکار تھا اور اصلاح احوال کے لیے کوشاں تھا۔